ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پیارے اور آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کروڑے یعنی حاکم اعلیٰ ہیں۔ ام لهم سلم يستمعون فيه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے۔ ام له البنات ولکم البنون، کیا اس کو بیٹیاں اور تم کو بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ چٹی یعنی تاوان کے بوجھ میں دبے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا کسی داؤ یعنی فریب کے ارادے میں ہیں تو کافروں ہی پر داؤ یعنی فریب پڑھنا ہے۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے، اللہ کو پاکی ان کے شرک سے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش ہوں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جس دن ان کا داؤں یعنی فریب کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اے محبوب
تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی باقی بولو جب تم کھڑے ہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات میں اس کی باقی بولو اور تاروں کے پیٹھ دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ جو خساروں کی جانب لے جانے والی چیزیں ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت رہنے، کاربند رہنے کی سعادت بھی عطا فرمائے، آمین۔ حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، کہ ایک زبردست جو ہے وہ فقیہ عالم دین تھے، اصولی تھے، محقق تھے، علم کلام کو جاننے والے تھے، محدث تھے، حافظ تھے، مفسر تھے، اور علم نحو پر بھی آپ کو مہارت تھی، لغویاً اور علم لغت پر بھی آپ کو بڑی مہارت تھی۔ تو آپ اس اعتبار سے ادیب بھی تھے، کاتب بھی تھے، بہت اچھے رائٹر بھی تھے، شاعراً بڑے اچھے جو ہے وہ شاعر بھی تھے، اور ملیح الخطی جداً آپ کا جو لکھائی تھی نا یہ بہت زبردستی اور بہت پیاری تھی۔ تو یہ جو ہے وہ شجاعاً بڑے جو ہے وہ بہادر تھے، اور حضرت جو ہے وہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پر ایک اجماع ہے کہ آپ اپنے زمانے کے سید تھے، سردار تھے، سبحان اللہ۔ اسی امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، کہ جن کی ایک زبردست مشہور کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اللہ اکبر، علم تصوف پر اپنے باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے ظاہر کو بہتر بنانے کے لیے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، بری صفات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اچھی صفات کو اپنانے کے لیے آپ کی یہ کتاب رسالہ قشیریہ ایک یوں بولیے ایک تریاق کا، یوں بولیے کہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے۔ تریاق کہتے ہیں زہر کی جو دوائی ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں تریاق، یعنی بندہ لیتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یوں بولیے کہ بڑی سریع الاثر لفظ بھی مشکل ہے، یعنی بڑی جلدی اثر کرنے والی جو تحریر ہے وہ آپ کی تحریر ہے حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جسے پڑھ کر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت جو ہے وہ بندے کو ملتی ہے، شوق ملتا ہے، نیک کام کرنے کا دل کے اندر ایک جذبہ آتا ہے، بندے کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کر بھلائی کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بایوگرافی کیا تھی، کہاں سے آپ کا تعلق تھا، آپ کے بارے میں علماء نے کیا بیان فرمایا ہے، اور آپ کی صفات جو ہے وہ کیا کیا تھیں، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور آج آپ کو حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ ایک اچھی معلومات جاننے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے، ان اولیاء کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے اللہ کریم ہمیں بچنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے ابھی عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، کشف دجی بجمالہ، حصول جمیع خصالہ، حصول جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس جہان نہیں، بھول خال سے دو
نثار تیرے کلام پر مکی ہوئے
नशीब होए वो नबी है जिससे है बका, वो नबी है जिसके है बका, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। और सारे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलको तो मुल्क में कोई शै, मलको तो मुल्क में कोई शै है वो जो तुझ पे आया नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। और करो तेरे नाम पे जा पिता, न बसे जा दो जहां, फिदा दो जहां से भी नहीं जीवा, दो जहां से भी नहीं जीवा। करो क्या करो रो जहान नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। और करो मर गए दुबल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला गगा हो अपने करीब का, मैं गदा हो अपने करीब का। मेरा दीन पारा लान में, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व सुभान अल्लाह, मरहबा, माशाल्लाह। अदनान भाई ने बहुत प्यारा कलाम बड़े अच्छे जो है वो अंदाज में सुनाया। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आका करीम की याद अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में जो है वो नसीब फरमाए और आका करीम की शफात भी अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए, आमीन। हज़रत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कौन थे बिलाल भाई, तारुफ में क्या फरमाएं? हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आपने इब्तिदा में ज़िक्र किया, बहुत ही मारूफ और मशहूर शख्सियत और सूफिया किराम के गोया के इमाम और उस्ताद भी इनको कहा जाता है। यानी यूँ कहा जाता है कि जब तसव्वुफ़ की कुतुब में मुतलकन उस्ताद कहा जाए, क़ालल उस्ताद, तो उससे मुराद अक्सर हजरत होते हैं, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह होते हैं। तो इनका नाम अब्दुल करीम है, कुनियत अबुल कासिम है और इनका जो लक़ब है वो ज़ैनुल इस्लाम है। और
استاذ و صوفیہ شیخ الجماعہ مقدمۃ الطائفہ صاحب رسالہ آپ کے ہم اثر خطیب بغدادی نے جو آپ کا نسب بیان کیا ہے وہ کچھ یوں بیان کیا ہے: عبد الکریم بن حوازن بن عبد الملک بن طلحہ بن محمد ابو القاسم قشیری نیشابوری. تو یہ آپ کا ایک نسب بیان کیا گیا ہے. تو اس کے بعد جو آپ کے آبا و اجداد کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد عرب سے ہجرت کر کے خراسان کے گرد و نواح میں واقع ایک قصبہ استوا میں آباد ہو گئے تھے. تو پھر یعنی وہاں پر آپ نے اپنا ایک بڑا حصہ بعد میں وہاں گزارا، اور بچپن ہی کے عالم میں آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر آپ نے بچپن میں ہی دینی علوم حاصل کیے، عربی سیکھی، اور اس طرح آپ کا ایک بچپن کا دور گزرا. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو دین کی طرف میلان ہوا، دین کی طرف مائل ہونے کا جو واقعہ وہ بھی بہت عجیب و غریب اور دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے تھے، جس شہر میں اور جس علاقے میں رہتے تھے، تو وہاں پر انتظامیہ کی طرف سے کچھ بھاری ٹیکسز عائد ہو گئے تھے لوگوں پر، جس کی وجہ سے اہل علاقہ کو کافی پریشانی کا سامنا ہوا، بہت زیادہ تکلیف میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جبکہ اس وقت وہ اس طرح دین سے منسلک نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو لوگ پریشان ہیں، کیوں نہ ان کی پریشانی کو دور کروں میں، کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے ان کی پریشانی دور ہو جائے. تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ علم حساب سیکھنے کے لیے ارادہ کیا کہ میں کہیں سفر کروں اور کہیں سے علم حساب سیکھ لوں، اور سیکھ کر آ کے پھر جو یہ معاملات اور پریشانیاں ہیں ان کو میں حل کروں کسی طرح. تو اس کے لیے آج کی جدید زبان میں بولیں تو اکاؤنٹس پڑھنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ گئے حضرت امام ابو القاسم قشیری. علم حساب جدید طرز میں تو اس کو قومی اس کو اکاؤنٹس کا نالج ہی کہیں گے. سبحان اللہ. جی. تو بس جب آپ سفر کر رہے تھے تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں پہ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجلس میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. جب آپ نے آپ کا گزر اس مجلس کے پاس سے ہوا تو آپ نے بھی ان کی کچھ باتیں سنی. تو وہ خود بھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کی جب باتیں امام قشیری نے سنی تو وہ آپ کے دل میں گھر کر گئیں، آپ کو بہت بھلی معلوم ہوئی، اور آپ کے دل پر اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہوا. اور یہ دیکھ کر آپ اسی مجلس میں بیٹھ گئے. مجلس میں بیٹھے تو آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور آپ نے جو ہے وہ دنیا میں علم حاصل کرنے کا ارادہ ترک کیا، اور پھر شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سے بیعت بھی کر لی، اور آپ کے پاس پھر علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نکلے گھر سے تھے اکاؤنٹس پڑھنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جو ہے وہ کرم فرمایا صالحین کی جو ہے وہ برکت سے، کہ جو اصل روح ہے اور جو منبع ہے، یوں بولیے کہ انسان کی زندگی کا اس سے کیا کر دیا، روح شناس کروا دیا. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے، ذکر کرنے والے، یہ یوں بولیے کہ کوئی عام اور معمولی لوگ یہ نہیں ہوتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی یہ عنایت عطا فرمائے. مجھے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، اور پھر میں امام اہل سنت کی بھی ایک بات جو ہے بتاتا ہوں. دیکھیں علم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ علام الغیوب ہے. سبحان اللہ. عالم الغیب والشہادہ کی شان والا ہے. کون؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. علم دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو، اس کی اطاعت کو اور اس کی فرما برداری کو اپنی زندگی میں ایڈ کرے، اور جو کوشش اور ایفرٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہے وہ کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تھوڑی کوشش میں بھی کیا کر دے گا؟ برکت ڈال دے گا. اس کے تھوڑے کام میں بھی کیا کرے گا؟ برکت عطا فرما دے گا. تو یہ ہمارا جو انداز ہے، بعض اوقات ہم کیا ہوتے ہیں بالکل ون سائڈی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو جاتے ہیں کہ بس دنیا ہی ہے. صبح اٹھنا ہے تو اسکول جانا ہے، رات کو جو ہے نا وہ سونا ہے کہ صبح پھر اٹھ کے اسکول ہی جانا ہے. ایک یہ ہے صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، رات کو سونا ہے. کیوں سونا بھی؟ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ کام پہ جانا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جس نے ہمیں دنیا میں رہنا بھی سکھایا ہے اور دین کے احکام پر عمل کرنا بھی سکھایا ہے. یہاں میں ایک پوائنٹ لے کر کے اس کو تھوڑی گفتگو کر کے جو ہے وہ آگے نکلتا ہوں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے.
تو یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جسے یوں بولیں کہ جن کی کنڈیمنیشن ہوتی ہے، فوربیڈن ہوتے ہیں اسلام کی تعلیمات میں، ان کو کرنے کے لیے لوگوں نے ایک یوں بولیے کہ جسٹیفیکیشن یا ایک رستہ یا یوں بولیے کہ ایک یو ٹرن جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جسے بولیں کہ بھئی کیا ہے بھئی، چونکہ یہ کام درست نہیں ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق، لیکن کیا کر رہے ہیں بھئی، کیوں کر رہے ہیں بھئی، کیا کریں بھیا، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا۔ تو دین کے احکام پر عمل کرنے میں دنیا کہیں بھی نہیں جا رہی۔ بھی دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، کمانا ہے۔ دین اسلام نے کمانے کا طریقہ کار بتایا، اور جو دین اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس سے بہتر، خوبصورت، فروٹفل اور پیارا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی دنیا میں رہنا کیا کرنا ہے، بھئی گھر بنانا، بالکل آپ کو اسلام نے بتایا کہ آپ اپنا جو ہے وہ کس طرح سے اپنا نظام بنانا۔ بھئی دنیا میں رہنا ہے کیا کرنا جی، دنیا میں رہنا ہے کہ ایک نام اپنا بنانا ہے۔ تو نام کیسے بنے گا یہ بھی اسلام نے بتایا ہے، اخلاق اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا، اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے گا، نام بھی بن جائے گا۔ جو بھی کام کرنا ہے ہم نے دنیا میں رہنے کے اعتبار سے، ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں اس پر ہمیں گائیڈنس نہیں ملے گی، گائیڈنس موجود ہے، لیکن اپنے وہ کام ہمارے کہ جو اسلام کی تعلیمات کے کیا ہیں، اگینسٹ ہیں، خلاف ہیں، ان کو کرنے کے لیے یہ دلیل لے کے چلنا بھی خالی دین ہی پر نہیں، دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، یہ بات بہرحال درست نہیں ہے۔ کیا فرمائیں گے ابراہیم بھائی؟ سلمان بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ایک بندہ مومن کے مطمع نظر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ دیکھیے منزل پر وہی پہنچتا ہے جسے رہنما ملتا ہے، ایسا ہی، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا رہنما ہو تو پھر جو دریائے نیل ہے وہ بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب راہ معرفت پر، راہ سلوک پر جب بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہماری کیسی رہنمائی فرمائی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ سنیے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ، اس کا تعارف پوچھ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا تعارف چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پہچان چاہیے تو کسی جاننے والے سے پوچھ، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تو یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف جانے کا رستہ ملتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں نا، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ حضور غوث العظم قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ یعنی تقریباً 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کو ہو چکا ہے، لیکن آپ کا ذکر مبارک جو ہے وہ آج بھی بزرگان دین کی محفلوں میں یوں ہوتا ہے کہ آپ کو استاذ کہہ کر جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی مطلقاً استاذ کہا جاتا ہے، حضرت سید اعلی حضرت امام اہل سنت سے لے کر جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ مطلقاً استاذ سے مراد حضرت کی شخصیت ہی لیتے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے ہم اثر بزرگ ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ بزرگان دین یہ بتایا ہے کہ جس طرح کسی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا جاتا ہے تو ان کی تحریر بھی جو ہے وہ رہنما ہوتی ہے۔ اگر اس شیخ کی جو ہے وہ مجلس نصیب نہ ہو تو پھر اس کی جو تحریر ہوتی ہے وہ رہنما ہوتی ہے۔ جیسا کہ کشف المحجوب کے بارے میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو پیر و مرشد نہ ملے تو وہ کشف المحجوب کو اپنا پیر و مرشد بنا لے، اس سے جو ہے وہ تصوف حاصل کرے۔ اور حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے ہم اثر بھی ہیں، اور بعض بزرگان دین نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کے شیوخ میں نے شامل کیا ہے، حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی کو۔ اور کشف المحجوب شریف کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مناقب حضرت شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کیے ہیں وہ سبحان اللہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی سا بھی دین کا شعبہ ہو اس کے اندر حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ہیں، اور وہ چاہے تقریر ہو، تحریر ہو، یا کوئی سا بھی شعبہ اس کے اندر حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ایک بڑا منصب رکھتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ علم سیکھنے کے لیے جیسا کہ ابھی بیان ہوا، ہم سن رہے تھے کہ آپ گھر سے نکلے اور حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوئے اور ان کی مجلس کو اختیار کیا۔ تو میں اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو یہ جو ہے وہ صاحب معرفت تھے۔ جب ان کی معرفت سے بھرپور گفتگو حضرت شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی نے سنی تو ان کی دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی۔
اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میں جو ہے وہ راہ درویشی پر، راہ سلوک پر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رہ کر سفر کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں جو مرشد ہوتا ہے، فاسأل به خبیرہ پر عمل کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا. آیت مبارکہ پڑھیے نا، واہ واہ. الرحمن فاسأل به خبیرہ. کسی جاننے والے کی بارگاہ میں جانا، وہاں سے واہ پوچھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رستہ کیسے ملے گا. سبحان تو حضرت دیکھیں پیر و مرشد پھر رہنمائی کیسے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب خانقاہ میں آ گئے تو چلو ٹھیک ہے پڑے رہو، ٹھیک ہے لنگر بھی مل رہا ہے باقی سب کچھ مل رہا ہے تو یہیں رہو، ایک تو یہ ہے. لیکن حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی رہنمائی یوں فرمائی کہ بیٹا علم طریقت پر چلنے سے پہلے تمہیں علم شریعت سیکھنا پڑے گا. واہ واہ واہ. طریقت راہ سلوک پر چلنے سے پہلے تمہیں علم ظاہر سیکھنا پڑے گا. تو خود حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رہنمائی کی اور انہیں حضرت ابو بکر محمد بن ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں علم فقہ سیکھنے کے لیے بھیجا. اور پھر محض اتنا ہی نہیں، کیونکہ حضرت جو ہے وہ خراسان سے سفر کر کے نیشا پور پہنچے تھے، اور نیشا پور اس وقت جو ہے وہ علم و معرفت میں ایک بڑا نام تھا. تو نیشا پور میں حضرت ابو بکر محمد طوسی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ علم فقہ حاصل کرتے رہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر امام ابو بکر بن فورک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں انہوں نے علم دین حاصل کیا. اور محض اتنا ہی نہیں، چونکہ نیشا پور میں آپ جو ہے وہ یہ علم شریعت حاصل کر رہے تھے اور حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی بھی نیشا پور کے اندر تھے، تو ادھر یہ جو ہے وہ علوم شریعت حاصل کر رہے تھے، اور ساتھ میں جو طریقت کی منزلیں تھیں وہ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ طے کرتے چلے جا رہے تھے. یعنی دونوں طرف جو ہے وہ یہ سبق کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا. انہوں نے اپنے شیخ کی بارگاہ کو بھی نہیں چھوڑا. اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم شریعت سے جو ہے وہ فارغ التحصیل ہو گئے، عالم دین بن گئے، تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے شیخ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں خرقہ خلافت عطا کیا، ان کو خرقہ خلافت عطا کیا. اور اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے جو مراتب اور ان کے علم دین کے اندر جو ان کا جو غلبہ تھا اور ان کا جو مقام تھا اس کو ملاحظہ فرماتے ہوئے، جو کہ طریقت کی نگاہ سے آپ دیکھ رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح بھی ان سے کر دیا. سبحان اللہ. یعنی یہ ایک بڑا عجیب معاملہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شیخ نے اپنے جو ہے وہ شاگرد کے ساتھ، اپنے خلیفہ کے ساتھ اپنی صاحبزادی کا نکاح بھی کر دیا. تو حضرت شیخ ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں رہ کر مزید جو ہے وہ سلوک کی منازل طے کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں مسلسل حاضری کے باوجود اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ دامادی کا رشتہ ہونے کے باوجود ادب اور لحاظ اس قدر تھا کہ جب میں شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. مرشد کی بارگاہ میں حاضری کا ادب. اور فرماتے تھے کہ بس اوقات یوں ہوتا تھا کہ میں دروازے تک جاتا تھا اور آپ کا روب اور دبدبہ مجھے یاد آتا تھا تو میں پیچھے پلٹ آتا تھا کہ کیسے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو یہ اپنے استاذ، اپنے شیخ، اپنے مرشد کا ادب بھی جو ہے وہ حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مرشد کی ضرورت کے اوپر یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، الرحمن فاسأل به خبیرہ، کہ رحمان کا پتہ جاننے والے سے پوچھ لے. فاسأل الرحمن، رحمان کے بارے میں، فاسأل پس پوچھ لے بھی، اس کے بارے میں. کس سے پوچھ لے؟ خبیرہ، جاننے والے سے پوچھ لے. یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، جو قرب الہی جس نے حاصل کیا ہے، سبحان اللہ، اس سے پوچھ لو. سبحان اللہ. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی سیڑھیاں چڑھانے میں تمہاری رہنمائی کرے گا. مرشد حافظ صاحب دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس کی. اللہ جو ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، اللہ آپ سب کو حج کروائے. آمین. تو حج جب بندہ کرتا ہے نا، اور 8 ذی الحج کو بندہ مینا میں آ جاتا ہے، اور 9 ذی الحج کو پھر کیا ہوتا ہے؟ عرفات شریف جانا ہوتا ہے. ویسے آج کل تو 9 کی رات کو ہی جو ہے وہ بھیجنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے آپ سب، ہمیں تو دن میں ہی جانے کا سعادت ملی ہے کہ فجر کی نماز مینا میں ادا کر کے ہی الحمدللہ وہ جانے کا سلسلہ بنا. تو وہاں گاڑی میں مرشد ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جس نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے، اور جیکٹ کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ مرشد. اور اسی طرح آپ کو یہ میدان عرفات میں، مینا میں نظر آئیں گے لوگ جنہوں نے جیکٹ پہنی، پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ مرشد. مینا سے عرفات پہنچنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ مرشد کی ضرورت ہے، جبھی تو گاڑی پہ اس کو بٹھایا ہوا. اور مرشد کا کام ہی ہوتا ہے بتانا. ارشد یرشد، ارشاد سے مرشد، رستہ بتانے والا، راہ دکھانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا، گائیڈنس کرنے جو ہے وہ دینے والا.
تو ایک مرشد تھا حافظ صاحب 2023 میں. اچھا. ایک مرشد گاڑی میں جو تھا وہ 2023 میں تھا, اور ایک مرشد جو تھا وہ 2024 میں تھا. 2023 والا جو مرشد تھا نا آپ صاحب جی, اس نے کیا کیا, وہ گاڑی میں جیسے وہ بندہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے غالباً, ہاں جی, وہ اپوائنٹ ہوتا ہے وہاں, وہ ہمیں الحمدللہ صبح ہی یوں بولیے کہ عرفات شریف میں لے کے چلا گیا. ہمیں تقریباً اپروکس 1.5 گھنٹہ لگا ہوگا جانے میں, رش بھی ہوتا ہے نا گاڑیوں کا, تو تقریباً 1.5 گھنٹہ کم و بیش جو ہے وہ لگا ہوگا, اور ہم الحمدللہ عرفات شریف پہنچ گئے. واہ واہ. وہ واقعی مرشد تھا, اسے راستہ معلوم تھا, اور راستہ بتانا کب اور کیسے ہے یہ بھی پتا تھا. بعض اوقات راستہ پتا ہوتا ہے لیکن وہ کیا کب کہتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ ٹرن لے لیں, وہ اس وقت آ کر بتاتے ہیں کہ جب بالکل یوں بولیے گاڑی آگے نکلنے والی کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا, تھوڑا ادھر رائٹ ہینڈ پہ جانا تھا, چلو جی جناب آپ گاڑی پیچھے کرو, یوں ہو جائے. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے, رستہ بتانا یہ بھی ایک طریقہ ہے, کام ہے, اللہ رحمت فرمائے ہمارے ہاتھ پہ. بر میں وہ جو مرشید کا آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہ اس کو واقعی حافظ صاحب ارشاد میسر تھا. اچھا. ہاں, تو وہ اس نے ہمیں کیا کیا, 1.5 گھنٹے کے اندر کم و بیش تقریباً 1.5 گھنٹہ اسی کے اندر کیا کر دیا, ہمیں عرفات شریف پہنچا دی. اور اس دفعہ جو 2024 میں جو مرشد تھا حافظ صاحب, ہاں جی, اس نے مرشد میپ کو بنایا ہوا تھا, گوگل میپ کو. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ہم فجر کی نماز پڑھ کر بالکل مطلب تڑکے ہم جو ہے وہ مینا سے نکلے, اور وہ مرشد بھی گاڑی میں جو ہے نا وہ بیٹھ گیا. ہم عرفات شریف پہنچے غالباً 12:30 بجے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی بالکل یوں بولیے کہ وقوف کا وقت شروع ہونے کے قریب تھا, تو ہم کیا ہو گئے عرفات شریف میں جو ہے وہ داخل ہوئے. اچھا وہ کیا کرے حافظ صاحب, وہ گاڑی گھوم کے کیا ہو جائے, وہ دوبارہ عزیزیہ میں آ جائے. اللہ اکبر. گھوم کے آ رہے ہیں کہاں سے, یعنی چلتے جا رہے ہیں. اچھا ہم لوگ نا ذرا جوش میں تھے, حاجی ذوق میں بھی ہوتے ہیں, تو ہم نے کہا کہ بھئی رش بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ بھی آپ سب جو لوگ نہیں جن کو یوں بولے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں بھی ہوتی, وہ بھی کیا ہوتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. اچھا آ کے کیا ہوتے ہیں گاڑیوں میں جو ہے نا وہ گھس جاتے ہیں, اور پھر جو حاجی بیچارہ جس نے رقم خرچ کی ہوتی ہے اس کے لیے پھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ بھی تقریباً ملتا جلتا واقعہ ہو گیا. اچھا یوں بولے جو بھی بولنے جیسا بھی ہو گیا, بہرحال کیا تھا جگہ کم تھی. حاجی جو بہرحال ہم تو بغیر چوں چراں کیے الحمدللہ رب العالمین ہم کیا ہو گئے بس میں اپنے تو کھڑے ہو گئے. اچھا اپنے کھڑے ہوئے تو ساتھ میں اور بھی کھڑے ہو گئے. بھائی بزرگوں کو کیا کر دیں, ہمارے قافلے میں جو بزرگ حاجی ہیں ان کو کیا کر دیں, بٹھا دیں. حالانکہ سب پیسے خرچ کر کے آئے, مفت نہیں آئے ہوئے نا, پیسے لگا کے آئے, لیکن کیا کیا بزرگوں کو کیا کرتے ہیں بٹھا دیں. حافظ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کھڑے بندہ کھڑا رہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے فجر پڑھ کے نکلے ہوئے, تو پھر بالآخر میں تو کیا وہ جو بیچ میں رستہ نہیں ہوتا تو چھوٹا تھا, اسی پہ میں تو بیٹھ گیا وہیں پر. ٹھیک ہے, اب انتظار کر رہے ہیں. اور اچھا مزے کی بات ہے میں آگے ہی تھا, اور میں اس کو مرشد کو بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. یعنی وہ جو انہوں نے بندہ بٹھایا ہوتا ہے گائیڈنس کے لیے گاڑی کے اندر, تو وہ جس کو خود رستہ معلوم نہیں ہے یا صحیح رستہ معلوم نہیں ہے, وہ کیا کرے گا, وہ گھما دے گا, ٹریول کرا دے گا, لیکن جہاں پہ تھے وہیں پر دوبارہ کیا ہے. اچھا ہم بولے یار یہ تو وہی عزیزیہ کے علاقہ نظر آ رہا ہے, وہ تو اب تو دوبارہ پھر کیا ہے وہیں پر آ گئے. یعنی یوں غالباً تھرائس مطلب ٹائم ہوا, 3 مرتبہ تقریباً کم و بیش. اچھا ہم گھوم کے دوبارہ جب ادھر سے گزرے, بھائی یار یہ تو عزیزیہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے, دیکھا. اچھا پھر دوبارہ ہوا, پھر وہی لگا. بالآخر کیا ہے گرتے بڑھتے کرتے کراتے ہم جو ہے وہ پہنچنے میں کیا ہو گئے, کامیاب ہو ہی گئے. تو مرشد کا صحیح ہونا یہ کیا ہے, بہت ضروری ہے. جو خود جسے رستہ معلوم ہو, جسے خود ہی معلوم نہیں ہے, یا جس نے اس کو مرشد بنایا ہوا ہے, کہ جس کو خود کو جو ہے وہ صحیح پتہ نہیں ہے, تو وہ پھر کیا کرے گا, وہ گھماتا رہے گا.
الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی رحمت سے آج کے اس پرفتن دور کے اندر مرشد کامل شیخ طریقت امیر السنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت قدم القدسیہ، آپ ایسے زبردست مرشد ہیں کہ جو انسان کو وہ رستہ بتاتے ہیں کہ جو روح اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اولیاء کا جو بتایا ہوا ایک انداز ہے، اور جو خوبصورت یہ زندگی گزارنے کا جو مزاج ہے اولیاء کرام کا، یہ الحمدللہ رب العالمین امیر سنت کی زندگی سے اس کی خوشبو آتی ہے، اور جو اس میں رچ بس جاتا ہے یوں بولیے کہ وہ پھر اتنا اس کا ذوق جو ہے وہ محسوس کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال مرشد کی تو ضرورت ہے ہی ہے، اور مرشد جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس بیٹھنے سے بزرگوں کا ادب کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، اولیاء کا ادب کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، صحابہ و اہل بیت کا ادب کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے، بندے کی اندر سے حیا شرم کیا ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے، زبان میں کیا ہے بے باکی آ رہی ہے، جو منہ میں آئے بولتا چلا جا رہا ہے، یاد رکھیے کہ یہ جگہ درست نہیں ہے اور بیٹھنے کی نہیں ہے۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، جب پتہ چل گیا تو اب یہاں بیٹھنا نہیں ہے، یہ رستہ چھوڑنے کا ہے، ورنہ یہ تباہی کی جانب جو ہے وہ لے جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شیخ طریقت امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کتنا ادب فرمایا کرتے تھے اپنے شیخ کا۔ تو اولیاء کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی وہ لوگ جو زمانے میں کامیاب ہوئے، جن کی عظمتوں کے گیت گائے جا رہے ہیں، حضرت امام ابو القاسم قشیری وہ عظیم ہستی ہیں، حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تعریف بیان کر رہے ہیں، حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی عظمت کے جو ہے وہ ترانے سیر اعلام النبلاء میں جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اتنی بڑی جو ہے وہ شخصیت، ان کا جو زندگی گزارنے کا جو انداز ہمیں پتہ چل رہا ہے، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ جو معاملہ تھا، تو یہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور بے ادب ہو، بے شرم ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادب یہ بہت ضروری ہے، اللہ ہمیں اولیاء کا ادب جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ عدنان بھائی، حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی بات آپ بھی بیان فرمائیں۔ سلمان بھائی، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء نے ان سے فیض پایا اور انہیں اپنا رہبر و رہنما بنایا۔ ان کی کتابیں اور خود ان کا جو اولیاء کرام سے تعلق ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے، کہ آپ اپنی کتاب کے اندر مختلف اولیاء کرام کی سیرت، ان کے اقوال، ان کا انداز زندگی ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف علوم ظاہری، علوم باطنی، علم کلام، علم تفسیر، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ممتاز مقام عطا فرمایا تھا، حتیٰ کہ آپ نے ایک تفسیر لکھی جس کے بارے میں ہے کہ وہ اجود التفاسیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یوں علم تفسیر، یعنی یہ وہ اللہ والے ہیں، اور جو واقعی اللہ والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اولیاء جن کی عظمت، جن کی رفعت کا بڑے بڑے علماء اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہے وہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش الہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یہ ان کے خاص شاگرد اور خاص فیض یافتہ ہیں، اور آپ نے بڑا ان سے جو ہے وہ فیض پایا ہے۔ بعد میں آنے والے بھی علماء جو ہے وہ آپ کی کتابوں سے اکتساب فیض کرتے آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین اور شریعت کی باتوں کو اپنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقبولیت عطا فرمائی جو صدیوں بعد بھی جس کا سورج چمک اور دمک رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے، اور اسی طرح دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر عمل کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا، اور پھر ان کی مقبولیت کو لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دیا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر عام لوگوں سے انہیں ممتاز فرما دیتا ہے۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا تذکرہ علماء صلحاء میں یوں موجود ہے، جیسے کہ ابراہیم بھائی نے بیان کیا کہ آپ کے بارے میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، استاذ کہہ کر آپ کو بیان کیا جاتا ہے۔ علم تصوف میں
ہیں جہاں کہیں استاذ لکھا ہوگا اس سے مراد جو ہے وہ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی کی ذات ہوگی. یعنی اللہ کریم نے آپ کو اس درجہ کمال عطا فرمایا ہے اس علم میں، اور بعد میں آنے والے اولیاء کے لیے، علماء کے لیے آپ کو اللہ تبارک تعالی رہبر و رہنما بنایا ہے. اچھا، پھر یہ چونکہ شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور جو شریعت پر عمل کرتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. پھر بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دکھ پریشانی اور دیگر اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جو زندگی کا حصہ ہے، اس میں بعض اوقات آدمی یوں کہہ لیں کہ وہ جو ایک عبادت کا ذوق اسے ملا ہوتا ہے وہ اپنے اسی ذوق کے اندر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ سوال نہیں کر پاتا، لیکن چونکہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی وہ جو مصائب، آلام، دکھ، درد اور پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے ان سے وہ دور فرما دیتا ہے. حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، میرا بیٹا جو تھا نا وہ بیمار ہو گیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا علاج وغیرہ کروایا لیکن اس کو آرام نہیں آیا، تو ایک پریشانی والا معاملہ بھی تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اب جن کا تعلق ہوتا ہے نا، واسطہ ہوتا ہے، تو پھر ان پر توجہ بھی دی جاتی ہے، پھر ان پر فضل و کرم بھی کیا جاتا ہے. حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سویا رات کو تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کا تو دیدار ایسا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یہ دکھوں کو ویسے ہی دور فرما دیتے ہیں، اور جو بلکہ ان کی یاد میں وہ چین اور وہ سکون اور وہ اطمینان اللہ کریم نے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے یہ توفیق عطا فرمائے تو پھر جب یہ یاد آتے ہیں تو پھر سب غم بھلا دیا کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی انداز تھا. تو حضرت ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ وہ بیٹا میرا اس قدر بیمار تھا کہ قریب المرگ ہو گیا، اور یوں لگتا تھا کہ اب جانبر نہیں ہو سکے گا، پریشان تھا. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا بھی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بیمار ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا این انت من آیات الشفا، فرمایا وہ جو آیات شفا ہیں اس سے کیوں غفلت کی ہوئی ہے تم نے، وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو مجھے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بات یاد آئی. تو حضرت ابو القاسم فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ قرآن مجید سے آیات شفا کو تلاش کرنا شروع کیا، اور فرماتے ہیں کہ 6 مقامات پر مجھے وہ آیات شفا مختلف سپاروں میں مل گئیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، جیسے یہ مشہور آیت کریمہ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اسی طرح شفاء لما فی الصدور یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین واذا مرضت فهو یشفین، اور اسی طرح قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. فرماتی ہیں جو 6 آیات تھیں میں نے اپنے بچے پر دم بھی کی اور پانی دم کر کے میں نے اپنے بچے کو پلایا. وہ جو قریب المرگ ہو چکا تھا، ارشاد فرماتے ہیں وہ مرنے کے قریب تھا، یوں لگتا تھا بس اب جان اب گیا، چند گھڑیوں کا یا چند دنوں کا مہمان ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اللہ کریم نے ایسی شفا عطا فرمائی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے زنجیروں میں باندھ دیا تھا، اور ان آیات کے دم کرتے ہی یوں ٹھیک ہو گیا جیسے کسی نے زنجیروں سے اسے آزاد. اللہ 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 اللہ. تو جب تعلق اور واسطہ مضبوط ہوتا ہے، جب بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ والے یوں توجہ فرماتے ہیں، یوں کرم فرماتے ہیں، یوں بگڑیاں بناتے ہیں. آپ دیکھیں خواب میں بھی تشریف لائے، ایک یہ کرم، اور دوسرا علاج ایسا عطا کر دیا. اب بھی علماء میں، اولیاء میں، صلحاء میں رائج ہے. امیر اہل سنت نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں غالباً نیکی کی دعوت میں ذکر فرمایا. اور پھر یہ جو اس کی برکات ہیں آیات شفا کی، آج بھی الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں میں رائج ہے. اور یہ وہ نسخہ ہے جو حضور نے خواب میں تشریف لا کر عطا فرمایا، جس کی برکات آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ لوگ مستفیض ہو رہے ہیں اور پا رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ فیضان قائم و دائم رہے گا. سبحان اللہ. یہ حضرت امام ابو القاسم قشیری کے ذریعے سے فیضان جو ہے وہ عام ہوا. سبحان اللہ. آپ غور کیجئے کہ یہ کیسے زبردست جو ہے بزرگ تھے حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا
کہ لوگوں نے غربت اور امیری میں گفتگو کر کے اپنے لیے ایک کو پسند کر لیا ہے. یعنی کسی نے گفتگو کی امیری کے بارے میں, کسی نے بات کی غریبی کے بارے میں. کسی نے سلیکٹ کیا کس کو؟ امیری کو. کسی نے سلیکٹ کر لیا کس کو؟ غریبی کو. کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں غریب ہی رہوں. ایسے افراد بھی زمانے میں موجود ہیں. بہرحال فرماتے ہیں مگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے لیے اللہ پاک جو پسند فرمائے مجھے اسی میں رکھے. میں قربان. اللہ اکبر. راضی برضائے الہی. سبحان اللہ اکبر. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں نا کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے مالک حقیقی کے سپرد کر دے. واہ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں قربان جاؤں. فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے دولت مند ہونا پسند فرمائے تو مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کرے. بعض اوقات ہوتا ہے دولت آتی ہے, دولت آ جاتی ہے, لیکن یاد الہی زندگی سے کیا ہے؟ رخصت ہو جاتی ہے. دولت آ جاتی ہے اور حسن اخلاق کیا ہو جاتا ہے؟ رخصت ہو جاتا ہے. دولت آ جاتی ہے, اکڑ کو اپنے ساتھ بعض اوقات لے آتی ہے. جو بھی شے آتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. چاہے ہر جگہ یہ ایسا ہو, ایسا نہیں ہے, لیکن ایسا ہے. بندہ جس علاقے میں ساری زندگی گزاری ہوتی ہے نا, تو اس علاقے میں جب اللہ حالات بدل دے, پھیر دے, تو لوگ کہتے ہیں تو یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے یہاں؟ پتہ نہیں لوگ کیسے رہتے ہیں یہاں پر. مچھر بھی ہیں یہاں پر, تو جناب یہ بھی ہے, تو یہ بھی ہے, تو گٹر کا پانی جناب بہ رہا ہے, یہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ حالانکہ ساری زندگی وہیں گزاری ہوتی. ابھی کچھ 2-4 سال ہوئے یہاں سے چھوڑ کر کہاں چلے گئے, فلاں جگہ چلے گئے. ساری زندگی یہیں گند گٹر میں رہ کے. وہ بولنے والے کہتے ہیں کہ یوں, اب دیکھیں زبان تو پھر آزاد ہی ہے نا. جب آپ کسی کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, تو یہ سب کو جانور بنا دیا نا. اب وہ جن کو جانور بنایا, جانور تو ویسے ہی اس کی زبان تو ویسے ہی آزادی ہوتی ہے. بہرحال اللہ رحم فرمائے. ہم جو پوائنٹ کی بات ہے وہ بتاتے ہیں. تو بندے کے حالات جب چینج ہوتے ہیں نا, تو بعض اوقات اس کی گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے, مزاج تبدیل ہو جاتا ہے, سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. یوں بولیے کہ بندے کی عادات بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سوراخی سر نگوں ہو کر کھڑا کرتی ہے پیمانہ. واہ 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 واہ. اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھنا چاہیے. بہرحال آپ نے فرمایا یا اللہ اگر تو میرے لیے دولت مند ہونا پسند فرمائے تو مجھے اپنی یاد سے غافل نہ کر, کہ میں دولت مند ہوں تو بھی میں تجھے یاد کرتا رہوں. اور الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی رحمت سے ایسے دولت مند افراد اس زمانے میں موجود ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے, ویلتھ عطا فرمائی ہے, اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, مخلوق خدا کے کام آ رہے ہیں, دین متین کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے مال سے دین کی مدد کر رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے یہ نظام جو ہے وہ چلانے بنا رہے ہیں. اللہ کریم ایسوں کو اور برکت عطا فرمائے. اور فرمایا کہ حضرت امام ابوالقاسم کشمیری فرماتے ہیں, یہ حضرت داتا گنج بخشری حجویری تاجدار لاہور آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غربت پسند فرمائے تو اس میں حرص اور لالچ سے محفوظ رکھ. میں اگر غریب رہوں یا اللہ تو میں پھر حرص سے, مال کی حرص سے, پیسے کی حرص سے کیا ہوں, بچ کے رہوں. یہ انداز ہے بزرگان دین کا. اللہ کرے ہمارا بھی انداز کیا ہو جائے, یہی ہو جائے کہ رضائے مولا اللہ. یہ اولیاء کا فیضان یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی سے بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی خوشبو ملتی ہے. اللہ کریم کی جو یوں بولیے کہ ذات سے بندے کا ایک جو ہے وہ تعلق قائم ہوتا ہے. اور عبد ہے نا, عبد العبد من لا یخرج عن اطاعت سیدہ, عبد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنے مالک کی اطاعت سے باہر نہ جائے. تو یہ وہ عبد بندے کو بنا دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری میں کیا کر دیتا ہے, فنا کر دیتا ہے. جب یہ فنا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کر دیتا ہے, وہ مقبولیت اور عروج عطا فرماتا ہے. کہ آج دیکھیں 1000 سال گزر گیا کم و بیش, اور ہم بیٹھے حضرت امام ابوالقاسم کشمیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں. عدنان بھائی نے یہاں شہرت کی بات کی, تو یہاں ایک میں آپ کو اور بات عرض کروں. شہرت یزید کی بھی ہے اور شہرت امام حسین کی بھی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یزید کو لوگ تھو تھو جو ہے وہ کر رہے ہیں,
اور امام حسین کی محبت کو، عقیدت کو دل میں اور آنکھوں میں بسائے اور سمائے بیٹھے ہیں، اور اپنی آخرت کا یوں بولیے کہ بہتری کا ایک وسیلہ ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں۔ جو امام حسین کو جانتا ہوگا اسے یزید کا بھی پتا ہوگا۔ شہرت تو یزید کی بھی ہے، اس کو لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، شہرت تو شیطان کی بھی ہے، لیکن زمین و آسمان میں کیا ہو رہا ہے، شیطان پر لعنت برس رہی ہے۔ شہرت تو ہے، مشہوری تو ہے، لیکن ایک شہرت ہوتی ہے عزت کے ساتھ، ایک شہرت ہوتی ہے وقار کے ساتھ، اور ایک شہرت ہوتی ہے وہ فرعون والی۔ فرعون کی بھی شہرت ہی ہے، لوگ جانتے ہیں فرعون کو، حال دیکھ لیں فرعون کا، فراعین مصر، بلکہ ایک خالی ایک ہی تو فرعون، جو فرعون موسیٰ تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، تفسیر نعیمی میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو بہرحال فرعون کا حال کیا ہوا، غرق ہو گیا، مطلب ذلیل ہو گیا، اور اس کے ساتھ شہرت بھی کیا ہے، بری شہرت بھی کیا ہوگی، بری ہو گئی۔ تو حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سبحان اللہ جس طرح آپ نے رضا الہی کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ انداز اپنایا اور دین اسلام کے احکامات کو سیکھتے سکھاتے ہوئے زندگی کو جو ہے وہ گزارا، اور اللہ کریم کی یاد اور اس کی محبت میں جس طرح آپ نے جو ہے وقت گزارا، اللہ ہمیں بھی یہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اولیاء کرام ہیں بالخصوص حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے چونکہ علم دین سیکھنے سکھانے کی بات کی، تو یہ خود بھی ساری عمر ان کا انداز یہی ہوتا ہے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے خود بھی سیکھتے ہیں، اور لوگوں کو بھی درس دینا سکھانا یہ اللہ والوں کا جو ہے وہ امتیاز ہوا کرتا ہے۔ اور پھر یہ اس کے بارے میں بڑے فکر مند بھی رہتے ہیں کہ ہمارا جو لوگوں کو سکھانے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ اپنے استاد گرامی حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی حیات میں ہی آپ نے واعظ کہنا شروع کر دیا تھا، بیانات کیا کرتے تھے، اور بڑے خوش الہان جو ہے وہ آپ واعظ تھے، اور بہت سارے لوگ یعنی کثیر تعداد میں لوگ آپ کے واعظ میں شرکت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے نا نسا جانا تھا، تو اب پیچھے جو ایک سلسلہ تھا درس کا، واعظ کا، لوگ آیا کرتے تھے اور شرکت کیا کرتے تھے، تو مجھے اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ میں چلا جاؤں گا تو پیچھے کیا بنے گا۔ تو فرماتے ہیں میں شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں حضرت شیخ سے جا کے کہوں گا کہ جی میں میری غیر موجودگی میں اگر آپ شفقت فرمائیں اور بیان واعظ فرما دیا کریں تو بڑی کرم نوازی ہوگی۔ فرماتے میں جیسے ہی جا کے ملا نا اور نسا جانے کا میں نے عرض کیا، تو شیخ نے فرمایا کہ آپ کی غیر موجودگی میں بیان کر لیا کروں گا۔ تو آپ ہفتے میں ایک بیان فرمایا کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب شیخ نے فرمایا کہ بھی میں کر لیا کروں گا، تو مجھے اگلے ہی لمحے خیال آیا کہ شیخ تو بیمار رہتے ہیں، تو پہلے ہفتے میں ایک بیان فرماتے ہیں، ایک واعظ ہوتا ہے، ابھی 2 فرمائیں گے تو یہ تو یعنی مشکل کام ہو جائے گا ان کے لیے، تکلیف میں اضافہ نہ ہو جائے۔ تو میرے دل میں آیا کہ میں ان سے کہوں جی آپ ایک ہی کر لیا کریں۔ تو فرماتے میرے دل میں جیسے ہی آیا تو فرمایا کہ اگر طبیعت نے ساتھ نہ دیا تو ایک ہی کر لوں گا۔ تو حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام ابو القاسم قشیری ایسے اولیاء کے شاگرد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیکھیں اس میں بھی ان کی فکر کیسی ہے، شیخ کی بھی فکر ہے، استاذ کو تکلیف میں مشقت میں ڈالنا یہ نہیں۔ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جی بس مجھے فیض مل جائے، میں جو ہے وہ برکتیں لوٹ لوں، اگرچہ وہ میرے جو پیر صاحب ہیں، مرشد ہیں یا استاد ہیں، اگرچہ انہیں تکلیف میں مبتلا کر دوں۔ تو یہ انداز جو ہے وہ جو حقیقت میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ آپ اگر کچھ لینا چاہ رہے ہیں کسی سے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سامنے والے کو، اپنے بزرگ کو ہی آپ تکلیف دینا شروع کر دیں، دھکم پیل جو ہے وہ شروع کر دی جائے اور میرا ہاتھ لگ جائے جی میں فیض پالوں۔ یہ فیض پانا وہ ہوتا ہے بندہ کام ایسے کر رہا ہے کہ دل کے قریب ہو گیا ہے اور دل سے دعائیں لے رہا ہے۔ تو حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی کا انداز یہ ہے، آپ دیکھیں دل میں باتیں آ رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی کو مطلع فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے اولیاء واقعی ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں جی غوث پاک کے بارے میں، کان یتکلم علی الخواطر، ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی ان اولیاء میں سے ہیں کہ جو دل میں آنے والے خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں، جان لیتے ہیں انہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ ایک پورا مضمون ہے، اس پر ہم کبھی پھر تفصیل سے بات کریں گے. کان یتکلم الخواطر. بہرحال میں آپ کو ایک بات بڑے واضح انداز میں بتاؤں، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے. بہرحال بشری وارثات ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کریم کے اولیاء کے ساتھ بھی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں. تو اللہ کریم کی مرضی ہے اور اس کی مشیت ہے، جس کو جو چاہے جیسے چاہے عطا کر دے. ہمارا کام یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یوں تھا یا نہیں تھا، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ کرنے کی بجائے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کرنے والا کام کریں. ہمارا کرنے والا کام کیا ہے؟ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے محبوب کو یاد کریں، اللہ پاک کی اطاعت کریں، نبی پاک کی فرما برداری کریں اور دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اولیاء کی، اہل بیت کی، صحابہ کی محبت دل میں لے کر کے زندگی گزاریں. ہمارا یہ کام ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم فیصلہ یہ کریں یہ ہے یا نہیں ہے. ہم تو بہت ساری حقیقتوں کو ہمارے ذہن میں، بندہ ہے نا، انسان ہے نا، تو جو اس کے دماغ میں نہیں ہوتا اس کا انکار ہی کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا. زندہ مثال بتاؤں میں آپ کو، میں نے کہا جی 2 اور 2 صفر ہوتے ہیں. ساری زندگی سنا تھا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اور مجھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار تم صحیح نہیں لے کر آئے ہو. ایسے یہی الفاظ تھے ان کے. بھائی ساری زندگی ہوگی 2 اور 2 4 سنتے ہوئے، تم صحیح نہیں لے کے آیا، 2 اور 2 صفر ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ صفر ہوتے ہیں، 2 اور 2 صفر ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا 2 - 2 = 2. جب تک دماغ میں نہیں تھا تب تک کیا کر دیا؟ اس کا انکار ہی کر دیا. اور پھر جب آ گیا، ہاں واقعی بھائی 2 اور 2 صفر بھی ہوتے ہیں. پھر میں نے ایک اور بات کہی، میں نے کہا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ پہلے میں نے کہا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. میں نے کہا صفر. تو یوں ہو گیا. اچھا پھر میں نے کہا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں صفر. میں نے کہا نہیں، 2 اور 2 1. 2 اور 2 کیا ہے؟ 1 ہے. اب انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ صحیح نہیں لے کر آئے ہو. انہوں نے پھر دوسری بات کہی، کیسے؟ تو میں نے کہا 2 / 2 = 1. 2 تقسیم 2 برابر 1. تو انسان کا تو دیکھیں حال یہ ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے. تو تقریباً بچے کو معلوم ہے بھائی 2 کو 2 پہ تقسیم کرو، 1 آ جائے گا، 2 میں سے 2 نکالو، صفر آ جائے گا، 2 میں 2 جمع کر دو 4 بن جائے گا، 2 کو 2 ضرب دو تب بھی کیا بن جائے گا؟ 4 بن جائے گا. یہ بچے کو پتا ہے. لیکن جس کے دماغ میں نہیں ہے، توجہ نہیں ہے نا، اس کا کیا کر دیا؟ انکار ہی کر دیا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. انکار کرنے کی بجائے بندہ اس طرف آئے کہ جو یہ اگر ایک علم کی بات ہے تو مجھے کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے. جیسے انہوں نے دوسری مرتبہ مجھ سے کیا کہا؟ کیسے؟ پہلے کیا کہا کہ تم صحیح نہیں لے کر آئے ہو. حالانکہ نہیں ہے، یہ تو شاید نرسری میں جو ہے پڑھ لیا ہوگا، بلکہ پڑھ ہی لیتے ہیں لوگ. پتہ بھی نہ ہو، ان کو پتہ نہیں تھا، ایسا بھی نہیں پتہ بھی کیا ہے تھا، لیکن توجہ نہیں تھی نا. توجہ ہوگی تو پھر مان بھی لیا. تو بہرحال اولیاء کی کریکٹر اسیسینیشن یا ان کی یوں بولیے کہ جو عظمت اور شان اور رفت جو اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی ہے، اس طرف جو ہے وہ تبصرے کرنے کی بجائے بندہ اس بات پہ غور کرے کہ انہیں یہ مقام ملا کیسے ہے، ان کو یہ کرامت ملی کیسے ہے، ان کو یہ عظمت ملی کیسے ہے، ان کو یہ شرافت ملی کیسے ہے، ان کو یہ رفعت ملی کیسے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ملی ہے، اور یہی بات دوسروں کو بتانے اور سمجھانے کی وجہ سے ملی ہے. تو ہمارا کام بھی کیا ہے؟ ہم بھی کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے. یہ حضرت امام القاسم قشیری کی بات بتاتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کرامت کا طالب نہ بنے، استقامت کا طالب بنے. واہ. بندے کو کیا چاہیے کہ وہ نیک اعمال پر کیا کرتا رہے؟ کنٹینیوسلی عمل کرتا رہے. کہ جب یہ نیک اعمال پر، یہ اچھے اعمال پر کنٹینیوسلی اچھی نیت کا عمل کرتا رہے گا، اللہ کریم کرامت بھی عطا فرما دے گا. کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ سلمان بھائی دیکھیں، لوگ جو ہے نا وہ اولیاء کرام کی جو ہے وہ مبارک ذوات پر جو ہے وہ انگلی اٹھانے سے پہلے ان کے کارناموں کو دیکھ لیا کریں. حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اگر ہم ان کی طرف دیکھیں کہ یہ کیسے اللہ والے تھے کہ تبلیغ دین کا کوئی سا بھی شعبہ ہو اس کے اندر آپ کے ایسے لازوال کارنامے ہیں کہ کتابوں کے اندر ان کو جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء نے بیان کیا ہے. اور تبلیغ دین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم نے حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے رستے کی طرف بلاؤ حکمت اور عمدہ
نصیحت کے ساتھ. اب تبلیغ دین کے 3 طریقے جو ہے وہ بزرگان دین نے اختیار کیے ہیں. جو ہے وہ ایک تحریر کا طریقہ ہے، اسی طرح تدریس ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ تقریر کا شعبہ ہے. تحریر کے اندر ہم امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کی متعدد کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور بالخصوص آپ کو جو لازوال جو ہے وہ شہرت ملی ہے وہ رسالہ قشیریہ کی وجہ سے ملی ہے. اور رسالہ قشیریہ وہ عظیم جو ہے وہ کتاب ہے کہ تصوف کے اندر بلند مقام پر جو ہے یہ ایک کتاب ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء جس کا درس دیتے چلے آئے ہیں، اور اب بھی خانقاہوں کے اندر اسے درس دیا جاتا ہے. اور یہ وہ رسالہ ہے کہ جس سے کے اندر جو ہے وہ تصوف کے مقامات کو سب سے پہلے بیان کیا گیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے جو کہ قرآن پاک کی تفسیر پر مشتمل ہے، لطائف الاشارات. اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے طرز پر قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہے. یعنی یہ وہ پہلی تفسیر ہے کہ جو صوفیاء کے رنگ پر جو ہے وہ تفسیر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے. تو آپ کی اور بھی کئی جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی کی. تو فن تحریر کے اندر بھی آپ کی خدمات ہیں. پھر محض آپ صوفی بزرگی نہیں ہیں بلکہ فن حدیث میں آپ کا بلند مقام تھا. محض اس کے لیے میں یہ دلیل دوں گا کہ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اتنا بڑا نام ہے جو محدثین کے اندر، یہ آپ سے حدیث سماعت کرنے والوں کے اندر شامل ہیں. واہ واہ. جب بغداد کے اندر حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی تشریف لے گئے تو ابو بکر خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے ان سے سماعت کی حدیث کی. تو اتنے بڑے شیوخ جب آپ کے شاگردوں کے اندر شامل ہیں تو مقام حدیث میں ان کا کیا مقام ہوگا. ہم آپ کی تقریر کے حوالے سے سن رہے تھے. میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول بیان کروں گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی تقریر کا مقام کیا تھا کہ جب آپ واعظ اور بیان کرنے کے لیے مسند ارشاد پر آپ جلوہ فرما ہوتے تھے تو حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کی تقریر کا اثر یہ تھا کہ اگر آپ کے مبارک تقریر کا تازیانہ کسی پتھر پر پڑتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا. اللہ. یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی کی تقریر کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ سخت دل لوگ آ کر بھی توبہ اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے رستے کی طرف جو ہے وہ آ جاتے تھے. کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے. تو چاہے تبلیغ دین کا کوئی سا بھی شعبہ ہو، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی اس میں بلند مقام پر ہمیں نظر آتا. میں قربان. امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی کی عظمت و رفعت اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اولیاء میں کیسی تھی. ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرو ایک علاقہ ہے اس کے قاضی کے پاس گئے حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو قاضی صاحب جو تھے نا انہوں نے ان کے اکرام میں وہ کھڑے ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کو نا اپنا تکیہ پیش کیا، بٹھایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات بیان کی. کہنے لگے کہ ایک سال ایسا ہوا کہ میں حج پر حاضر ہوا تو اسی سال یہ امام کبیر بھی حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی حج پر حاضر تھے. فرماتے ہیں کہ اس سن کو سنت القضات کہا جاتا ہے. وجہ یہ تھی کہ اس سال دور دراز سے 400 قاضی جو اپنا قضاء کے اس پر فائز تھے، جیسے ہمارے زمانے میں یوں کہہ لیں چیف جسٹس، تو اس زمانے کے جو قاضی تھے اور امام تھے وہ حج کے لیے آئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، سب کے سب قاضی القضات ہیں، قضات ہیں، ائمہ ہیں، تو ان میں سے حرم میں خطاب کون کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی نا تو وہ سب کے سب جو قاضی تھے اور سب جو ائمہ تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ حرم شریف کے اندر کوئی خطاب کرنے کا اس موقع پر اگر کوئی اہل ہے تو امام القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی. تو فرماتے ہیں کہ وہاں اس زمانے میں اس سال حرم کے اندر خطاب کرنے کا جو صحرا تھا وہ حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کے سر رکھا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ علم و عمل کی خیرات عطا فرمائے. آمین. ناظرین کی کالز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد سلیم رضا تاری گزار ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں جو ماشاءاللہ آج موضوع چل رہا ہے بہت ہی علمی گفتگو ہو رہی ہے. میں سلمان بھائی کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اگر کوئی کسی کو یہ وسوسہ ڈالے کہ جی کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے، بیعت ہوتا ہے، کسی کو مرشد بناتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، وہ تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، تو پیر بنانے کی کیا حاجت ہے؟ اس قسم کا اگر کوئی وسوسہ ڈالے اس پر تھوڑے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ مرشد قبول کرنے میں اور مرید ہونے میں دنیاوی اور اخروی فائدے کتنے، اس معاملے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. عبادت کے 2 طرح کے ہوتے ہیں انداز. ایک اس کا ظاہری انداز ہے، ایک اس کا باطنی انداز ہے. ظاہری انداز تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کر کے کتاب پڑھ کے.
باطنی انداز جو ہے نا، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے بزرگوں کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو بالکل مل جائے گا. لیکن استاد کی ضرورت ہر فیلڈ میں، ہر وقت، ہر شعبے میں رہی ہے اور آج بھی ہے. آپ مجھے بتائیے ڈاکٹری کے بارے میں کتابیں موجود نہیں؟ اگر کسی نے بایو پڑھنی ہو کتابیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں؟ کس سے پڑھتے ہیں؟ استاد سے، ٹیچر سے. اچھا، ٹیچر سے بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں، کالج میں بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ کے آ جاتے ہیں، پھر ساتھ میں کہاں پڑھتے ہیں؟ کوچنگ میں. اور پھر اس کے ساتھ جب بندہ اس پڑھائی کے پروسیس میں سے گزر رہا تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ریسرچ کرتا ہے اور آگے جو ہے وہ بڑھتا ہے. ریسرچ کے لیے بھی کس کی ضرورت ہے؟ جو ریسرچ بیسڈ اسٹڈی ہوتی ہے نا، پی ایچ ڈی، اس کے لیے بھی کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مشرف کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے تو اس میں مشرف کہتے ہیں اس کو، مقالے کا جو وہ ہوتا ہے. یہ یونیورسٹی فیلڈ میں کیا کہتے ہیں یہ میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال یہ نگران ایک ہوتا ہے تھیسس کا، ہاں جی، جو بتاتا ہے کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے. جی، آپ کوئی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں استاد کی، رہبر کی حاجت ہر جگہ پر موجود ہے. کوئی بھی فیلڈ لے لیں آپ. جو میٹرک سائنس کے ساتھ کرتے ہیں ان کے بعد میں پھر دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو پری میڈیکل میں جائیں گے یا پھر پری انجینئرنگ میں جائیں گے. دونوں جگہ پڑھانے والے کون ہیں؟ استاد. تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری اور پھر اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کے علاج کے لیے ایسے شخص کی حاجت ہے کہ جو ہمیں کیا کرے، بتائے. جبھی تو قرآن نے کہا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کا پتہ اس سے پوچھو جسے معلوم ہے. جسے معلوم ہے وہ آپ کو بھی کیا کرے گا؟ اس منزل پر لے جائے گا. تو یہ مرشد کی اہمیت پر، راہبر کی، رہنما کی اہمیت پر یہ آیت مبارکہ کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے، گائیڈنس دے رہی ہے. تو مرشد جب ہوتا ہے تو وہ انسان کو بتاتا ہے کہ یہ رستہ درست ہے، اس رستے پر چلنا ہے، اس پر نہیں چلنا. کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں بالکل، اسے ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ نہیں. ان کتابوں کو پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم یہ بھی جو ہے اس کے بھی منکر نہیں ہے. کتاب پڑھنے کا فائدہ بھی بالکل ہوتا ہی ہے. بندہ پڑھتا ہے تو علم تو بندے کو آتا ہے. لیکن استاد کی اہمیت سے کبھی نہ انکار کیا جا سکتا تھا، نہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کیا جا سکے گا. قرآن مجید فرقان حمید ہے نا، اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے، نبی پاک کو اس کا معلم بنایا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. قرآن کریم کے لیے بھی اللہ کریم نے نبی پاک کے لیے فرمایا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں. حضور نے خود فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ معلم بنا کر بھیجا. بس خالی ہو جاتا، پیغام آ جاتا، بس سن لیا، ٹھیک ہے، چلے گئے. اور سلمان بھائی یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام علی مردوان کی زبان عربی، جی، لیکن کتنی احادیث مبارکہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب حرج جو ہے نا وہ کثیر ہو جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ حالانکہ وہ ان کی زبان کا لفظ ہے لیکن وہ اس کا معنی نہیں جانتے. ایسے ہی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں ایسی قرآن مجید کی آیات کے بارے میں بھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں جو نبی پاک علیہ السلام نے الفاظ استعمال فرمائے ان میں سے بھی بارہا کے ایسے جو ہے وہ، بلکہ اس پر تو پوری پوری کتابیں ہیں. صحابہ کرام علیہ مرض حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ ان کی زبان ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو سمجھنے کے لیے انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ محتاج ہیں کہ آپ بیان فرمائیں. اور پھر نماز روزے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کریم نے کرنے کا حکم دیا اور بعض ایسی ہیں جن سے روکا ہے، جنہیں نہ کرنے کا حکم ہے. اور عام عوام میں سے تو لوگوں کی ایک تعداد ہے جو جانتی نہیں ہے. یہ جو باطنی امراض ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا خبر لوگوں کو، اور عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. مرشد جو ہوتا ہے نا وہ بندے کو اس طرح کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا ان کے بارے میں بھی وہ تنبیہ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے. وہ اسی لیے رہبر و رہنما اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ بھولنے لگے، بھٹکنے لگے، وہ وہاں آپ کو سمجھائے بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ کام نہیں کرنا. اور وہ بندے کی تربیت کر کے آہستہ آہستہ اسے اللہ کریم کے قریب کر رہا ہوتا ہے. مرشد کا کام یہی ہوتا ہے. اور یہ یعنی جو ایک، اور پھر یہ وہ کام ہے جو امت میں تسلسل کے ساتھ جاری ہے. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، مفسرین
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اور یہ ایک پورا تسلسل ہے۔ صحابہ کرام میں حافظ صاحب تھا، صحابہ کرام میں مختلف قرآن صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فقیہ صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کن کی بات کریں، صحابہ کرام مراجعت کر رہے ہیں، پوچھنے جا رہے ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام سے آپ دیکھیں مختلف چیزوں پر بیعت کیا کرتے تھے، کبھی نماز پر بیعت ہے تو کبھی جہاد پر ہے، تو کبھی جو ہے وہ کسی سے سوال نہ کرنے پر بیعت ہے، تو یعنی کسی سے مانگو گے نہیں تم۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے مختلف انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف چیزوں پر بیعت کی۔ یہ سوال نہ کرنے پر بیعت کرنا یہ بھی بتا رہا ہے کہ صرف نماز روزے پر بیعت نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے بندہ محتاج ہے کہ وہ استاد مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ اس کی تربیت کرے۔ سبحان اللہ۔ میں آخری بات کہتا ہوں اس عنوان پر، سمجھنے کے لیے کافی ہے، ایک بتانے کے لیے ایک بات بھی، سمجھنے کے لیے ایک بات بھی بعض وقت کافی ہوتی ہے، تو بہرحال ہم نے تو کافی تفصیل سے اس کو بتا دیا۔ میں ایک آسان سی بات بتاتا ہوں، بندہ پریکٹیکل کرتا ہے کب؟ جب پہلے تھیوریٹیکل پڑھتا ہے۔ تھیوریٹیکل پڑھائی کے بعد کیا ہوتی ہے؟ پریکٹیکل پڑھائی۔ اور پریکٹیکل بھی بندہ بولے خود ہی آ جائے، خود نہیں آتا، ٹیچر ہی کرواتا ہے۔ تو جو کتابوں میں ہے نا وہ ہے تھیوریٹیکل، اور جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ دونوں کے لیے کیا چاہیے؟ استاد، اور وہی اسی کو مرشد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو خود سے کرنا چاہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کوئی نقصان ہی کرتا ہے۔ اللہ ہمارے ہاتھ میں رحمت فرمائے۔ مجھے یاد آ گیا کچھ، یاد آ گیا بالکل۔ ہم نے ہائیڈروجن گیس بنانے کا طریقہ پڑھا، اور یہ میں اپنے اسکول لائف کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہائیڈروجن گیس بنانے کا طریقہ، کیمسٹری میں مجھے ویسے بھی بہت ایک لگاؤ تھا، اور وہ اس لیے کہ ہمارے جو کیمسٹری کے ٹیچر تھے وہ بہت پیارے تھے، اور ان کا ایک بڑا شفقت والا انداز تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور آج بھی مجھے کہیں وزیر آباد میں وہ مل جائیں تو میں الحمدللہ بڑی سعادت سمجھتا ہوں، ان سے ملاقات ہو گئی۔ بہرحال میں جو بتانے جا رہا تھا آپ کو، تو وہ ہائیڈروجن گیس بنانے کا طریقہ پڑھ لیا، ہاں جی پڑھ لیا۔ اچھا، پھر اس کے گیس کے فوائد کیا ہیں یہ بھی اس میں بندہ پڑھتا ہے۔ یہ بیس، اس میں بیس جو ہے وہ اساسی اس کی کیفیت ہے، تیزابی کیفیت ہے، لٹمس پیپر سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ بھی کیا کر لیا، پڑھ لیا۔ اچھا، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جلتی ہے نہیں جلتی، تو یہ بھی ایک پریکٹیکل کے اندر ہوتا ہے۔ کچھ گیسیں ہیں وہ جلتی ہیں، کچھ گیسیں کیا ہیں وہ نہیں جلتی۔ تو یہ ہائیڈروجن گیس کی جو ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ دھماکے سے کیا ہو جاتی ہے؟ جل اٹھتی ہے، جلتی ہے، لیکن اس سے اس کا ایک یوں بولیے کہ بلاسٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ اور جب جار میں بالخصوص ہائیڈروجن گیس کو بنایا جاتا ہے تو وہ کیا اس پہ ایک آواز آتی ہے اس کی، جب چیک کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو ہم نے جب لیبارٹری میں کیا تو پھر پتا چلا نا کیا کیا کیسے کیسے۔ اچھا، میں نے ہائیڈروجن گیس بنانے کا طریقہ جب پڑھ لیا نا، تو میں تو گھر پہ دیکھتا تھا کہ جیسے ہم تو دیہات میں رہتے تھے، تو کیا ہوتا تھا، سلنڈر لینے کے لیے شہر جاتے تھے، تو سلنڈر لینے جانا یہ ایک یوں بولیں کام ہوتا تھا۔ سلنڈر لے کر کے جانا، شہر جانا، وہاں سے پھر لے کر کے آنا، یہ کیا تھا، کام تھا۔ اور پھر سلنڈر کی قیمت پر بھی گفتگو ہوتی تھی، سلنڈر اتنے دا ہو گیا، گیس اتنے کی ہوگی، اتنے کی ہوگی۔ تو میں بھی گھر پہ کیا کرتا تھا کہ آپ نے کہا گھر میں بنا لی جائے، میں نے کہا یار یہ سلنڈر خریدنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی ہائیڈروجن گیس ہے، جلتی بھی ہے، اپنے ہائیڈروجن گیس بناتے ہیں، آسانی سے بن بھی جائے گی، تو ہے نا۔ وہ گھر میں کیا ہوگا، گیس کا سسٹم کیا کر دیں گے، بالکل لگا دیں گے اس کو۔ واہ واہ۔ اچھا، پہلے میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا ایک انیشیل سٹیج پر ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بنیادی یوں بولیں اس کو کرتے ہیں۔ تو وہ لوہا وہ ہمارے یہاں وہ تھا ہی، تو لوہا بھی میں نے جو ہے وہ لے لیا، مجھے ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی جو ہے مل گیا۔ تو لوہا ہے یا زنک ہے یا کچھ بھی ہے، زنک بھی ہمارے یہاں دستیاب تھا، وہ بھی اس تک بھی میری رسائی تھی۔ بہرحال اس وقت میں نے کیا کیا، میں نے لوہا لے لیا، لوہا لے کے اس میں ڈائلیوٹیڈ جو ہے نا وہ، جب میں نے یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالا HCl، تو بلبلے بننا تو اس میں کیا ہو گیا، بوتل میں شروع ہو گئے۔ میں نے کہا لو بھی گیس کیا ہوگی، بننا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں۔ میں نے جناب دیا سلائی لی، ماچس کی تیلی جلا کے، جو ہی بوتل کے منہ کے اوپر کی پلاسٹک کی بوتل تھی،
اللہ اس پہ کیا ہوا، ایک جیسے وہ دھماکے سے وہ جل تو اٹھی، یہ بال ہاتھ کے کیا ہو گئے، یہ جل گئے، اور بوتل بھی کیا ہو گئی، بلاسٹ ہو گئے، جل گئی، اور نہیں بلاسٹ نہیں ہوئی، جل گئی، جل گئی. میرے تایا جی آ گئے، اچھا اللہ ان کی بخشش کرے. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ مڑے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ پڑے گیس کیسے بناتے ہیں، تو میں سوچ دیا سی گیس نہ بنائی جائے تو کار سلنڈر کا خرچہ بچے گا. تو یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ ایک بتایا، تھریٹیکل تو پڑھ دیا تھا، پریکٹیکل کیسے کرنا ہے یہ پتا نہیں تھا. ان سب چیزوں سے کون بچاتا ہے، ان سب نقصانات سے کون بچاتا ہے، استاد. تو اللہ کریم کے رستے پر جب چلنا ہے تو شیطان کی طرف سے آنے والے مکر و فریب سے جو بچاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں مرشد، اور اسی کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اگر بندہ غلط کام صحیح سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ صحیح نہیں ہوتا، یہ کون بتاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ بتاتا ہے مرشد. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کی کالز لیتے ہیں. محمد بشیر اتاری میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا، ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے. ایسا بڑا شوق نال ویکھدے ہاں، بڑی چاہت ہوندی ہے سلسلے ویکھن تو، اور سانو بہت کچھ سیکھن تو حاصل ہوندا ہے اس تو. اللہ پاک برکت عطا کرے. نعت خان اسلام بھائی نو اخشاں کہ سانو اے اعلی کلام سنا رہے ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جزاکم اللہ خیرہ. آمین، مرحبا. جی محمد حسن علی رضا اتاری سارولہ سے، آپ کا یہ سلسلہ کنے آنکھ صلی اللہ بہت بہترین ہے. مجھے یہ کلام اس طرز میں سنا دیجئے. وسوئے لا نظر پھرتے ہیں. بہت شکریہ. واہ کیا بات ہے، مدینے کی کلام سنائیں. زہیب بھائی ہیں ستیانہ سے، مرحبا. یا رسول اللہ انظر حالنا کلام سنائیں. فیصل آباد سے میسج ہے حسنین بھائی کا، بہت شکریہ حسنین بھائی. کہہ رہے ہیں کہ پنجابی کلام سنایا جائے. جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. اپریسیشن بھی ہے ان کی، دعا بھی ہے، اللہ آپ کو برکت دے. جزاک اللہ خیرہ. فیصلہ آباد سے ایک اور میسج ہے، ان کو بھی ایک کلام سننا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، یہ سلام پڑھا جائے. عدنان بھائی نوٹ کر لیں اس کو بھائی جان. پیر اتار ہیں اشفاق بھائی کی آواز میں، ان کو سننا ہے کلام. ٹھیک ہے جی. امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں. ٹھیک ہے جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ایک کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں. اللہ حضرت کا ایک کلام ہے، اے کلام الہی میں شمس الدعا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، یہ تو سنا دیجیے. مرحبا. جی ماشاءاللہ. سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر بھی گفتگو فرمائیں کبھی. اور عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سنا دے. مرحبا، بہت پیارا آپ نے ہمیں ایک موضوع بتایا ہے، ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ میسیجز بھی لے لیتا ہوں جی. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، اقبال بھائی بہاولپور سے، کلام ان کو سننا ہے. سیٹ کی تعریف کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اور جی تلمبا سے میسج ہے، منتشر ہیں خیالات کی وادیاں، یہ والا کلام سنائیں. شالا وسدہ روے تیرا سونا ہار. جی عدنان بھائی کچھ کلام سنا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ سویلا نظار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرے نور بیضا کی قسم قسم شب شار میرا یہ تھا قسم شب شار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف طوطا کی قسم میں کلام الہی میں شمس و ضحا وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے کسی کو ملا کہ کلام مجید لکھا شاہ کے کلام مجید لکھا شاہ تیرے شہروں کا نام کی قسم تیرے
शहरों कलाम की कसम है कलाम इलाही में शम्स दुहा तेरा मस्जिद नाज़ है अर्श तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम से कलाम मजीद लिखा कि शाह के कलाम मजीद लिखा कि शाह तेरे शहरों कलाम की कसम है कलाम इलाही में शम्स दुहा हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे नदामत है नदामत है कसम खुदा की मेरा वक़ार आपसे मैं मैं बेकरार था मेरा करार आपसे हुजूर मेरी तो सारी बहार
से या मरहबा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो सलाम पढ़ते हैं। हो जिक्र रब का सुबह ऐसे गो शुरू अपनी खुदा रहे